اب وہ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 32 جب آپ کوٹ کریں گے تو سامنے والا خاموش نہیں بیٹھے گا، ایسے نہیں مان جائے گا. وہ کہے گا آپ کے قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 81 غزوات اور سریے لڑے. اس کا مطلب اکلا کہ آپ کے نبی فورس استعمال کرتے تھے، طاقت استعمال کرتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام طاقت استعمال نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب آپ کے نبی جو ہے طاقت کا استعمال کرنے والے تھے. اس کا مطلب وہ ٹیررزم پھیلا رہے تھے. انہوں نے 81 غزوات اور 81 سریے کے، اور آپ کے قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ ہے. تو ہم اس کا جواب دیں گے سر جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے ظالم غیر مسلم ہو، اگر چوری کرنے والا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسلام میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چور کو سزا دے گا. یعنی مطلب یہ ہے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، جو کوئی بھی ظالم کسی بھی معصوم کو ستائے گا. جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 52. حوالہ یاد کرنا بہت آسان ہے. سورہ فرقان نمبر 25 ہے، 25 ہے، 25 کو الٹا کر لیجئے 52. آیت نمبر 52 میں ہے وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. اس قرآن مجید کے ذریعے سے کیا کرو؟ بڑا جہاد کرو. اب قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کرو کا مطلب کیا نکلا ہے؟ قرآن مجید سمجھاؤ. جاہدہ کا مطلب ہوتا محنت کرنا. ابھی جو آپ کو میں سمجھانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، آپ سننے کے لیے بہت دور سے محنت کر کے آئے نا، آپ جہاد کر رہے ہیں. ہمارے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دہشت گردی کو ختم کرنا، لوگوں کے ذہنوں سے دہشت گردی کو ختم کرنا. یہ ہمارا جہاد ہے. نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے نا، یہ جہاد ہے. روزہ رکھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے نا، یہ جہاد ہے. ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو نماز وضو کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نا، یہ جہاد ہے. جہاد کا معنی ہے محنت کرنا. جہاد کو محدود مت کریے. وہ میڈیا والا جہاد نہیں، قرآن مجید والا جہاد الگ، میڈیا میں جو بتایا جاتا وہ جہاد الگ. اس سے اس جہاد کا کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید میں جو جہاد ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. قرآن مجید میں جو جہاد ہے، جہاد is to curb terrorism، جہاد is to eradicate terrorism. یعنی جہاد کا مطلب ہے ٹیررزم کو جڑ سے نکال دینا، یہ مطلب ہے جہاد کا. اس کے بعد آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کا استعمال کیا. سر یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کا استعمال کیا، فورس کا استعمال کیا. لیکن سر ہمیشہ فورس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا. سر فورس کا استعمال، طاقت کا استعمال امن قائم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. پولیس اسٹیشن قائم کی جاتے ہیں تاکہ چوروں کو ڈرایا جائے. اور اسی طریقے سے امریکہ کی جو فوج ہے اس فوج کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ پیس کیپنگ فورس. مطلب یہ کہ امن کو قائم کرنے کے لیے فورس. اس کا مطلب نکلا کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا. سر طاقت کا استعمال امن قائم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریے کیے، جو غزوات کیے، اگر آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو مکے سے ان کو نکالا گیا تھا. سر مکے سے جب وہ مدینہ آئے نا تو مدینے کے اندر ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنا ڈیفنس لیا. دنیا کا سارا قانون، دنیا کے سارے پینل کوڈ، میں نے فرانس کے پڑھے، انڈیا کے پڑھے، میں نے سارے کانسٹیٹیوشن پڑھے اور وہاں کے میں نے پینل کوڈ پڑھے. انڈیا کا پینل کوڈ کا پہلے ہی شروع میں لکھ دیا گیا ہے ایک آدمی کو اپنے ڈیفنس کرنے کا پورا حق ہے. سر اسلام میں اس کانٹیکس میں فورس کا استعمال کیا گیا سر، تاکہ اس زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری انگلش حوالے کے مطابق والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49 کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ. جو کوئی ایگریمنٹ کیے ہوئے کسی بھی نردوش، کسی بھی انوسنٹ، کسی بھی معصوم غیر مسلم نردوشی کا قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے. میں اگر دیکھوں روڈ پر کہ کوئی ہندو، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بڑا بٹو لگایا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ بڑا دھارمک ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ایسے وقت پر اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس معصوم کی جان بچانے کی کوشش کروں، اس کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کروں، ضرورت پڑے تو میں اپنا خون بھی دوں گا،
ضرورت پڑے تو اپنا خون بھی دوں گا. دین کے مسئلے میں نو کمپرومائز، لکم دینکم ولی دین. لیکن دنیاوی معاملات میں اگر کوئی غیر مسلم پریشانی میں نظر آتا ہے تو ایز اے مسلم میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کی جان بچاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. کیا یہی وجہ ہے؟ نہیں، صرف یہی وجہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن مجید نے مجھے ایسا پروگرام کیا. کس نے پروگرام کیا ہے؟ قرآن مجید، اسلام نے، حدیث نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم مسلمانوں کو درس قرآن، درس حدیث، خطبے کے ذریعے سے ہم کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی معصوم کی مدد کرنے سے آپ کو پنیہ ملے گا، ثواب ملے گا. ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 اس کو بتا دی. دوسرا سوال، آپ کس طریقے سے ثابت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ قطر کے اندر ایک ایتھسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی آیت استعمال نہیں کرنا، کیونکہ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو تم کوئی آیت بھی استعمال نہیں کرنا، کوئی حدیث بھی استعمال نہیں کرنا. بغیر آیت اور بغیر حدیث استعمال کرے کہ تم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ جو تم اللہ کو مان رہے ہو نا وہ اللہ ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر وہ اللہ ہے؟ کیسے تم بتاؤ گے؟ آیت استعمال نہیں کرنا، حدیث استعمال نہیں کرنا. میں نے کہا ڈن، میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے ریڈی ہوں. بغیر آیت بغیر حدیث کے سائنٹیفک تھیوریز یا سائنٹیفک جو آپ کا ریسرچ ہے، فنڈامنٹل جو فیکٹس ہے، اس کے ذریعے سے اگر میں بتاؤں گا تو کیا سر آپ ماننے ریڈی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریسرچ، سائنٹیفک بیس پہ اگر تم سمجھاؤ گے تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں. میں نے کہا ڈن. سر آپ گریویٹیشنل فورس کو مانتے ہیں کہ زمین میں گریویٹی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. سر آپ نے کبھی گریویٹی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گریویٹی کو نہیں. پھر آپ کیسے مانتے ہیں کہ زمین میں گریویٹی ہے؟ تو سر آپ اسی طرح جانتے ہیں نا کہ نیوٹن نے فارمولا دیا گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نکلا کہ زمین میں گریویٹی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نہ دکھنے والی چیز کو آپ مان لیتے ہیں دکھنے والے چیز کے ذریعے سے. رائٹ؟ اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس. انفر مانے نتیجہ نکالنا. ٹو اپروچ دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ، یعنی کہ نون جو چیز ہے اس کے ذریعے سے ان نون تھنگ کو ماننا. یہ ہے نیوٹن کے فارمولے کا خلاصہ. جب یہ سائنٹیفک کانسیپٹ کو آپ مانتے ہیں سر، اسی کانسیپٹ پر ایپل ہٹا کر قرآن مجید رکھ دیجیے. سر اس قرآن مجید کا آتھر بتائیے. سر اس قرآن مجید کا آتھر بتائیے. سر اگر آپ اس کا جواب لائیں گے تو آپ خود بخود لینڈ ہوں گے، مان لیں گے، بلیو کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ اس کا آتھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے آتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ لیا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز این امی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، یعنی دیکھ کر ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جو حروف ہے اس کی پہچان نہیں تھی، وہ لکھ نہیں پاتے تھے. اس کو کہتے ہیں امی. سر امی ہو کر ایسی معجزاتی کتاب میریکل آف دی میریکل پیش کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں سر کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا آج سے 1400 سال بہت پہلے، جس کو آج کی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس کو آپ کہتے ہیں ڈارک ایجز، اندھیری نگری. اور کہتے ہیں کہ ریسرچ کا جو کام شروع ہوا، آج کی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم بتلا رہا ہے کہ 1452 میں یورپ کا رینیسانس ہوا، 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا. سر اس سے پہلے کے دور کو آپ کہتے ہیں اندھیرا تھا، اس سے پہلے ریسرچ نہیں تھا. یہ قرآن مجید اس سے بہت پہلے اترا. سر اس سے بہت پہلے اترا. 1492 جب امریکہ ڈسکور ہوا، 1452 میں جب یورپ کا رینیسانس ہوا، اس کے بعد کیمبرج اور اس کے بعد آکسفورڈ، بڑے بڑے یونیورسٹیز آئے، ریسرچ ہوا. اور آج کے جو ماڈرن لیول میں جو مائکرو لیول کے گیجٹس ہے، اس سے ریسرچ کرنے کے بعد آج کے سائنسدانوں کو کچھ چیزوں کا پتہ چلا، ویسا پھر سابقہ میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. لیکن آئیے سنتے ہیں سر ولیم کیت مورے، جو ایمبریولوجی یعنی رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ 9 مہینے جو ڈیولپ ہوتا ہے، اس ڈیولپمنٹ کی سٹڈی کو کہا جاتا ہے ایمبریولوجی. ایمبریولوجی کا مطلب ہے بچہ جو رحم مادر میں جب ہوتا ہے اس کی سٹڈی کرنا. ولیم کیت مورے اس مسئلے میں سب سے بڑے وگیانک، بہت بڑے ماہر اور بہت بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. ایمبریولوجی کے یہ ماہر
विलियम कीथ मोरे लिखते हैं कि मैं शौक हुआ जब सूरह मोमिनून सूरा नंबर 23 की आयत नंबर 13-14 मैंने पढ़ी, तो मुझे शौक हुआ ये देखकर कि जो माइक्रो लेवल के गैजेट्स के ज़रिए से हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमसे एडवांस इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है। कि कुरान मजीद में बताया गया कि बच्चा 7 स्टेजेस में डेवलप होता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा फ़ज़ाइल रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान का माना और मफ़हूम क्या है? रमज़ान का माना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर अपनी एक इबादत जिसको फ़र्ज़ करार दिया, रोज़ों को रखना है। जैसे सूरज की तपिश से रेत गर्म हो जाती है, तो रमज़ान की तपिश से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और इंसान इस महीने में नेकी करता है। इसका एक माना रमज़ान है। भूख और प्यास के वजह से जो पेट की गर्मी होती है, शिद्दत होती है, इसका एक माना रमज़ान है। और एक माना ये भी कहा गया है कि अल्लाह को राज़ी करना, खुश करना बहुत ज़्यादा ज़िक्र और अज़कार करके, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह के ज़िक्र का महीना है, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का महीना है, रमज़ान नेकी करने का महीना है, रमज़ान भूखे और प्यासे रहने का महीना है। ये रमज़ान का एक शरई इस्तिलाह में हम माना जो है ले सकते हैं। जानिए रमज़ान के फ़ज़ाइल एडवोकेट फैज़ सैयद से हर जुमा, पीर और मंगल सुबह 4 बजे और रात 10 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हर मोमिन पर फर्ज है जिसका पढ़ना, जानना और समझना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, जिसके बगैर मुमकिन नहीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी, तख्लीक़ कायनात से लेकर महशर के हालात तक है हर रहनुमाई का ज़ख़ीरा कुरान। दरसे कुरान देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके ज़हन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। और हमने सोचा कि बच्चे की जो स्टडी करेंगे महीने को बेस बनाकर करेंगे क्या, तो हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन कुरान मजीद में ब्लॉक्स बनाए गए 40 डेज 40 डेज 40 डेज। नुत्फे के बाद अलका, यानी नुत्फा होता है पानी, फिर पानी वो टर्न होता है एक खून के लोथड़े में, अलका 40 डेज 40 डेज। फिर अलका टर्न होता है मुद्गा में, यानी फिर उसके बाद टर्न हो जाता है वो गोश्त के अंदर, यानी खून का लोथड़ा गोश्त में टर्न होता है। फिर उसके बाद एक इंसान का पूरा ढांचा बनता है। ये जो डिटेल है आज के माइक्रो लेवल गैजेट्स के बाद भी हम नहीं कह पा रहे हैं आसानी के साथ। एक उम्मी डार्क एजेस में रहने वाला, डेजर्ट में रहने वाला, कोई वहाँ पर माइक्रो लेवल के गैजेट्स नहीं है। इसका मतलब ये कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा, वो रहमे मादर, वो पेट पैदा करने वाले अल्लाह ही ने भेजा होगा।
देखा आपने। फिर दूसरी दलील, एक ओशन डाइवर है जर्मनी का, उसने इस्लाम कबूल किया। लोगों ने कहा इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हो? मीडिया में देखते नहीं कितना इस्लाम के खिलाफ लिखा जा रहा है। अक्सर होता है जब कलमा पढ़ते हैं तो उनको लोग कहते हैं तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो, जबकि इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा मैं इस्लाम इसलिए कबूल कर रहा हूँ क्योंकि कुरान मजीद में जो बात आई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि मैं ओशन डाइवर हूँ, समंदर की गहराई में मैं जाता हूँ। समंदर के अंदर की बारीकियाँ जो मैं बता सकता हूँ वो समंदर में नहीं जाने वाला कभी भी नहीं बता सकता। मुसलमानों से मैंने पूछा क्या आपके नबी कभी समंदर की उन्होंने तैराकी की? तो लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डेजर्ट में रहते थे, वहाँ तो खतरे खतरे को तरसते। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर का उन्होंने कभी भी सफ़र नहीं किया? समंदर में उन्होंने कभी भी तैराकी नहीं की, छलांग नहीं लगाई, डेप में वो नहीं गए। वो डेजर्ट में रहते हैं जहाँ पर पानी के खतरे खतरे को लोग तरसते हैं और समंदर की ऐसी अक्कासी करते हैं, ऐसा नक्शा खींचते हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में है औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यक़दरहा। कुरान मजीद में ये है समंदर में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, अगर कोई समंदर के अंदर जाकर अपना हाथ देखना चाहे तो उसको हाथ नज़र नहीं आएगा, इतना वहाँ पर अंधेरा है। ये जो नक्शा खींचा गया है कि अपना हाथ भी नज़र, ये मेरे साथ हुआ है कि मैं अपने हाथ को भी देख नहीं पाता हूँ, उतने ख़तरनाक किस्म का अंधेरा होता है समंदर में। इसका मतलब निकला कि ये कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑथर नहीं किया, लिखा नहीं, बल्कि ये वो समंदरों की गहराई पैदा करने वाले अल्लाह ही ने भेजा होगा। इसका मतलब निकला सर अगर आप इस पे अंदर इतनी बातें अगर आप गौर करेंगे ना तो आप बिलीव कर लेंगे कोई है जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला। अल्लाह का जो फ़ेल है, अल्लाह ने जो कायनात पैदा की, अल्लाह का क्या है? फ़ेल, वर्क है। ये क्या है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम में और अल्लाह के फ़ेल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। इस तरह उसके बाद उस शख्स ने कहा कि आज मैं पहली मर्तबा सेटिस्फाई हुआ। जैसे फेसबुक के थंब देते ना, उसने मुझे 2 थंब दिए। इसका मतलब कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब कस्टमर राज़ी हो चुका है। तीसरा पॉइंट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कार्टून बनाए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मैंने अभी तक जो जवाबात दिए आपको, उसके अंदर मैंने जवाबात दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया वो अमन कायम करने के लिए था। ये सीरत का जो पूरा बैकग्राउंड है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि औरंगाबाद में इंग्लिश में पेपर निकलते हैं, मराठी में निकलते हैं, हिंदी में निकलते हैं। खाली मत बैठिए, गलत फहमियाँ जब बढ़ जाएंगी ना हमारे घरों तक फसादात आ सकते हैं। खाली मत बैठिए, खामोश मत बैठिए। क्या करिए? भड़के भी मत। या तो हम भड़क जाते हैं या तो हम गाफिल बैठ जाते हैं। दरमियानी एक काम है, एकेडमिक डिस्कशंस शुरू करिए, एकेडमिक मैनर में समझाना शुरू करिए, रहन बदलिए अपना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरे नहल सूरा नंबर 16 के आयत 125 के अंदर वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, डिस्कस आर्ग्यू देम विथ ब्यूटीफुल मैनर। इस्लामी शरीयत के हुदूद में रहकर, हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर लोगों से एकेडमिक लेवल पर डिस्कशन करिए। क्या करना चाहिए आपको? आप पैसा जमा करिए, जमा करके कहें भाई ये फंड किसके लिए है। हम न्यूज़पेपर का एक ब्लॉक, एक कॉलम खरीद लेंगे और हर हफ्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो ताइफ का वाक़या है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर पड़े, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा फरिश्तों को माफ़। अल्लाह के नबी ने फरिश्तों से ये नहीं कहा ख़त्म कर दो, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं इनको माफ़ कर दो। ओहद के मैदान का वाक़या जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह तू मेरी कौम को माफ़ फरमा दे, इनको मालूम नहीं है कि मेरा मर्तबा क्या है। ये वाक़यात कोट करिए मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, अपने अखबारात में, जहाँ जहाँ अल्लाह ने आपको ताकत दी है। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ आप दूर कर सकते हैं। और आखिरत के बारे में तो कल मैंने जवाब दे दिया कि पहली मर्तबा जब तुम थे ही नहीं तो आ गए तो दोबारा लाना क्या मुश्किल है। कंप्यूटर पहली मर्तबा इन्वेंट करने के लिए मुश्किल होती है, लेकिन एक मर्तबा कंप्यूटर आ जाता है तो हज़ारों कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। इंसान जब था ही नहीं तो आ गया तो दोबारा लाना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है।
اس پر میں نے ڈیٹیل آپ کو جوابات دیے تھے. اور چوتھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان انٹرسٹ اکانومی سسٹم کے خلاف بولتے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جب گھر دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں, گاڑی دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں, لیکن جب پیسہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں سود نہیں لیتے. ڈبل سٹینڈرڈ. اور سود انٹرسٹ بیس اکانومی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور مسلمان ڈیولپمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. سر انٹرسٹ بیس اکانومی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کو خطرہ ہے سر. وہ کیسے؟ ابھی جو ریسیشن آیا پوری دنیا کے اندر, جو معاشی بھونچال آیا ہے, جو معاشی بحران آیا ہے, ریسیشن, انفلیشن, کریڈٹ کرنچ. ریسیشن کا مطلب ہے پروڈکٹس آر دیر بٹ دیر از نو بائر ٹو بائی اٹ. انفلیشن کا مطلب ہے پروڈکٹس آر دیر بٹ دے آر ایکسپینسو. اور کریڈٹ کرنچ کا مطلب ہے پروجیکٹس آر دیر بٹ دیر از نو فائنانسر ٹو فائنانس اٹ. آج کے دور میں جو ریسیشن آیا 2008 سے لے کر 2016 تک ابھی بھی اکنامی دنیا کی سنبھل نہیں پائی. اس کی وجہ ہے انٹرسٹ بیس اکانومی سسٹم. کیوں؟ جس وقت پر ریسیشن آیا, ریسیشن کب آتا ہے؟ جب مال جو ہے ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, جب مال جو ہے جمع ہو جاتا ہے. مس مینجمنٹ آف منی. جب پیسے کا سرکولیشن برابر نہیں ہوتا, کیونکہ مال کی مثال انسان کے خون کی طرح ہے. جب انسان کا بلڈ سرکولیشن برابر نہیں ہوتا ہے تو بیماریاں آتی ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جب اکانومی سسٹم کا سرکولیشن برابر نہیں ہوتا ہے, ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, آئسولیٹ ہو جاتا ہے, جب مال جا کر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر ریسیشن آتا ہے. اور یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے سر. وہ کیسے؟ جس وقت پر ریسیشن آیا 2008 میں, تو اس وقت پر CIA فیکٹ بک کے مطابق دنیا میں جو کرنسی تھے, فیک کرنسی کے میں بات نہیں کر رہا ہوں, اپروف کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں, 65.61 ٹریلین ڈالر تھی. CIA فیکٹ بک کے مطابق اگر آپ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اگر آپ اس کو جمع کریں گے تو آپ کے سامنے کیا کیلکولیشن ہے. 2 دن لگے ہم کو کیلکولیٹ کرنے پوری دنیا میں کتنا پیسہ پایا جاتا ہے, اپروف کرنسی کتنی پائی جاتی ہے, تو 65.61 ٹریلین ڈالر. ٹریلین, بلین نہیں, ٹریلین ڈالر, روپیس نہیں, ڈالر. آپ جانتے ہیں اس میں کا 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو بات سمجھ میں آ رہی. 50% لوگوں کے ہاتھ میں نہیں, 10% لوگوں کے ہاتھ میں نہیں, 1% لوگوں کے ہاتھ میں نہیں, 0.15 کے ہاتھ میں دنیا کی 2/3 کرنسی تھی. باقی کے 99.85 لوگوں کے ہاتھ میں کیا تھی؟ 1/3 کرنسی رکھی ہوئی تھی. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا